الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ماؤں اور بہنوں، آج ہم اس نفسا نفسی کے دور میں الجھ کر رہ گئے ہیں۔ کوئی معاشی حالات سے پریشان ہے تو کوئی گھریلو حالات سے پریشان ہے، تو کسی کا شوہر ظالم ہے تو کسی کے بچے نافرمان ہیں۔ میری بہنوں، ہم حالات کا تو رونا روتے ہیں مگر اپنا جائزہ نہیں لیتے۔ کیا ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما بردار ہیں؟ معزز ماں اور بہنوں، آج میں جس اہم موضوع پر بات کروں گی وہ میرے لیے اور آپ کے لیے بہت اہم ہے، اور بہت سی خواتین اس عظیم اور اہم فرض سے غفلت برت رہی ہیں، لاپرواہی برت رہی ہیں۔ یہ موضوع میری بہنوں کے لیے بہت ضروری ہے کیونکہ اسی وجہ سے وہ پریشانیوں کا شکار ہیں۔ یہ اہم موضوع نماز ہے۔ اس بات کو آگے بڑھانے سے پہلے میں آپ کو لفظ نماز کا مفہوم بتا دیتی ہوں۔ نماز فارسی زبان کا لفظ ہے، شریعت میں عربی میں اس کو صلاۃ کہتے ہیں۔ میری معزز ماؤں اور بہنوں، صلاۃ کے لغوی معنی تسبیح و دعا کے ہیں۔ میری بہنوں، نماز بہت ہی خوبصورت عبادت ہے۔ نماز پڑھنے سے ہمارے دل و دماغ اور روح کو سکون ملتا ہے۔ نماز ایسی عبادت ہے جس میں دل بھی، دماغ بھی، جسم کے تمام اعضاء بھی عبادت میں لگے رہتے ہیں۔ نماز شروع سے آخر تک دعا ہی دعا ہے۔ نماز اسلام کے ارکان میں دوسرا اور اہم رکن ہے۔ نماز کی ادائیگی اور اس کی اہمیت اس قدر ضروری ہے کہ سفر، میدان جنگ اور بیماری میں بھی نماز ادا کرنا فرض ہے۔ نماز جنت کی کنجی ہے۔ نماز دین کا ستون ہے۔ نماز مومن کی معراج ہے۔ نماز مومن کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نماز اللہ رب العزت کی خوشنودی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ نماز پریشانیوں اور بیماریوں سے نجات کا ذریعہ ہے۔ قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کا ہی ہوگا۔ میری معزز ماؤں اور بہنوں، یاد رکھیں کہ نماز اتنی اہم ہے کہ اسلام میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں 700 مرتبہ اہم مقامات پر نماز کی فرضیت اور اہمیت بیان کی ہے۔ قرآن پاک میں سورہ بقرہ میں آیت نمبر 23 اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 3 اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون۔ جو لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں اور جو کچھ ہم نے عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر چیز کی کوئی نہ کوئی پہچان ہے۔ اسلام کی پہچان دین ہے اور دین کی پہچان نماز سے ہوتی ہے۔ نماز دین کی اہم ترین علامت ہے۔ اگر یہ دیکھنا ہو کہ کوئی مسلمان مومن ہے کہ نہیں تو یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ نمازی ہے کہ نہیں، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نماز دین کی علامت ہے، نماز دین کی پہچان ہے۔ میری معزز ماں اور بہنوں، ہم سب کو یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ اسلام ہمیشہ عزتوں میں رہا، مسلمانوں کو ہمیشہ عزتیں ملتی رہی۔ آج اگر مسلمانوں پر زوال ہے اور مسلمانوں نے اپنی عزت و وقار کو کھو دیا ہے تو اس کی اہم وجوہات میں سے ایک اہم وجہ یہ بھی ہے کہ مسلمانوں نے نماز کو چھوڑ دیا ہے، اپنی پہچان کو چھوڑ دیا ہے۔ میری معزز ماں اور بہنوں، نماز کی اہمیت اسلام میں ایسی ہے جیسے کسی عمارت کا ستون ہو۔ ستون کے گر جانے سے
عمارت بھی گر جاتی ہے۔ یہی حال نماز کا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب مسلمان اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے اور نماز ادا کرتا ہے تو نمازی کے جسم سے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے پت جھڑ کے موسم میں درخت سے پتے جھڑتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ نماز پڑھنے سے ہمارے دن بھر کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ بہنوں، ہم رات دن بے شمار گناہ کرتے ہیں۔ جھوٹ، غیبت، چغلی، ہم سے بے شمار گناہ ہوتے ہیں جس کا ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوتا، اس لیے ہمیں کچھ نہیں معلوم کہ ہم کیا گناہ کر رہے ہیں۔ نماز پڑھ لینے سے ہمارے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ پیاری بہنوں، حدیث پاک میں ہے کہ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب نماز کا وقت آتا ہے تو اللہ رب العزت ایک فرشتے سے منادی کراتے ہیں، اے لوگوں اٹھو، جو آگ تم نے اپنے گناہوں کی جلائی ہے اس پر پانی ڈالو، اس کو بجھا دو۔ بس نمازی لوگ اٹھ کر وضو کرتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں، جس سے ان کے گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے۔ اور بے نمازی جو کہ اللہ تعالیٰ کی منادی کی پرواہ نہیں کرتے، یعنی اٹھ کر نماز نہیں پڑھتے، اس لیے ان کے گناہ بدستور ان کے سر پر چڑھے ہوئے ہیں اور اس صورت میں وہ اللہ کی بخشش سے محروم رہتے ہیں، پس وہ جیسے تھے ویسے ہی رہ جاتے ہیں۔ مطلب یہ کہ بے نمازی لوگ چونکہ گناہوں کے دلدل اور نحوست سے نکلنے کی کوشش نہیں کرتے، لہذا گناہوں کی گندگی سے وہ پاک نہیں ہوتے۔ حوالہ کنز ایمان۔ میری معزز ماں اور بہنوں، ہمیں چاہیے کہ ہم نماز کے پابند ہو جائیں، اگرچہ دنیاوی مصروفیات بہت زیادہ ہیں۔ میری بہنوں، ہم لوگوں کو گھریلو کام کاج بہت زیادہ ہوتے ہیں، کھانا پکانا، گھر صاف کرنا، بچوں کی پرورش کرنا، مہمان نوازی کرنا، ان تمام کاموں میں اگر کسی چیز کو سب سے زیادہ نقصان ہو رہا ہے تو وہ ہماری نماز ہے۔ ہمارے گھر مہمان آ گئے اور ہم مہمان نوازی میں مصروف ہو گئے، ہماری میزبانی میں کوئی غفلت آ ہی نہیں سکتی۔ اگر غفلت ہے تو نماز سے۔ ہم بڑی سے بڑی ڈگریاں لے رہے ہیں، کالج، یونیورسٹی آنے میں، جانے میں، امتحان دینے میں، اگر کسی چیز کو سب سے زیادہ نقصان ہو رہا ہے تو وہ ہماری نماز ہے۔ ہم ہر فنکشن شوق سے اٹینڈ کرتے ہیں، فنکشن میں آنے میں، جانے میں فرق آ ہی نہیں سکتا۔ اگر سب سے زیادہ نقصان ہو رہا ہے تو وہ ہماری نماز کا ہے۔ میری بہنوں، ہم اچھے کوک بن سکے مگر نمازی نہیں، ہم اچھے فیشن ڈیزائنر بن سکے مگر نمازی نہیں، ہم اچھے میزبان تو بن سکے مگر نمازی نہیں۔ معزز ماں اور بہنوں، نماز ایک عظیم اور ضروری فرض ہے، ایک بہت اہم عبادت ہے، فرض عبادت ہے جسے ہم نے معمولی سمجھ لیا ہے۔ میری بہنوں، اپنا جائزہ لیں، کیا ہم اللہ کے حکم کو مانتے ہیں؟ کیا ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر عمل کرتے ہیں؟ ایک یا دو وقت کی نماز پڑھ کر سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑا کام کر دیا، ہم بہت نیک بن گئے، جبکہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ایک وقت کی بھی نماز قضا کر کے ہم خسارے میں آ جاتے ہیں، اپنے آپ کو عذاب میں ڈال دیتے ہیں، اپنے لیے جہنم کی آگ تیار کر دیتے ہیں۔ معزز ماؤں اور بہنوں، آج ہم خواتین اس اہم فرض سے غفلت اور لاپرواہی برت رہی ہیں۔ نماز کو ہم ٹالتے رہتے ہیں، سوچتے ہیں کل سے شروع کر دیں گے، کبھی سوچتے ہیں نہیں ہم کل صبح سے فجر سے ہی نماز شروع کریں گے، آج رہنے دیتے ہیں، اور پھر وہ فجر بھی نکل جاتی ہے۔ اس طرح کر کے ہم ٹالتے جاتے ہیں اور اپنی نمازیں چھوڑتے ہی جا رہے ہیں۔ دنیاوی مصروفیات کو ہم نے اپنے اوپر حاوی کر لیا ہے اور اپنی آخرت بھول چکے ہیں۔ ہم بھول گئے ہیں کہ موت کا وقت مقرر نہیں، کسی بھی وقت موت آ سکتی ہے۔ میری بہنوں، نماز پڑھیں اس سے پہلے کہ ہماری نماز پڑھی جائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ نماز کی اہمیت اور فرضیت جتنی بھی بیان کی جائے کم ہے۔ یہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی، اس لیے میں دوسری ویڈیو میں مزید نماز کی فرضیت اور اہمیت بیان کروں گی۔ اس کے لیے آپ میرا چینل سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی نیچے دیے گئے ریڈ بٹن پر کلک کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیو آپ کو آسانی سے مل سکے۔
اور لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ آپ بھی معزز ماؤں اور بہنوں تک یہ ویڈیو پہنچا سکیں، تاکہ زیادہ سے زیادہ خواتین سنیں اور نماز پڑھیں، کہ ان کے دل میں نماز کی محبت پیدا ہو جائے، ان کے دل میں نماز کا شوق پیدا ہو جائے اور وہ نماز کی پابند ہو جائیں انشاءاللہ، اور اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا۔